अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान में इस वक्त तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और बदकिस्मती से हर गुजरता हुआ जो दिन है वो अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा कर रहा है। मज़ीद बुरी खबर ये आ रही है कि सितंबर तक मानसून के जो मज़ीद 3 स्पेल हैं वो आने का इम्कान है। अब तक इस कुदरती आफत से सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहां आज से बारिशों की शिद्दत में मज़ीद इजाफे की पेशगोई ने पहले से मुसीबत में घिरे हुए अवाम को मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अब तक मानसून बारिशों से पाकिस्तान भर में अमवात की तादाद 650 तक पहुंच चुकी है। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 151 लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 144 अफराद सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जा बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों से मुख्तलिफ हादिसात में जा बहक अफराद की तादाद 300 से ज़ायद हो चुकी है। सैलाब से जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है ज़िला वो है बुनेर, जहाँ 209 अमवात हुई हैं और बुनेर के हुक्काम ने बताया है कि 200 से ज़ायद अफराद इस वक्त लापता हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है कि इस साल मानसून की शिद्दत 50% ज़्यादा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सैलाब से तबाह होने वाले घरों को दोबारा तामीर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील के लिए वफाकी वज़रा को टास्क सौंपा गया है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फ़ौज की जानिब से राशन की तकसीम जारी है। उधर बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अजला का मुल्क के दीगर हिस्सों से राबता बहाल नहीं हो सका। ख़तरा पंजाब पर भी मंडला रहा है, जहां दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। PDMA ने पंजाब के बेशतर अजला में मज़ीद बारिशों की पेशगोई के साथ साथ पोटोहार रीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा सूरत हाल की एक मरकज़ी जो वजह है वो क्लाउड बर्स्ट है। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है मैं ज़रा बता देती हूँ आपको। जब हवा में बहुत ज़्यादा नमी मौजूद हो, पहाड़ों या गर्म इलाके एक जगह ठहर जाते हैं, बादलों में पानी जमा होता रहता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता, फिर अचानक वो बादल एकदम फट जाता है, यानी सारा पानी एक ही वक्त में बहुत बड़ी मकदार में ज़मीन पर गिरता है। ये जो अमल है ये चंद मिनट्स का गेम होता है, लेकिन बारिश कई घंटों जितनी शदीद होती है। यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश एक साथ हो जाती है, जो सूरत हाल की संगीनी को मज़ीद संगीन बना देती है। पाकिस्तान में जो ज़मीन का दर्जा हरारत है वो मुसलसल बढ़ रहा है, जिससे बादलों में ज़्यादा नमी जमा हो रही है। ज़मीन का दर्जा हरारत कंट्रोल में रखने या फिर उसे कम करने का जो वाहिद ज़रिया है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ और दीगर ज़रूरी इक़दामात करने के बारे में बताया जाता है महकमा मौसमियात की तरफ से या माहिरीन की तरफ से। 2016 और फिर 19 में PTI हुकूमत में पहले KP और वफाकी सतह पर बिलियन ट्री मंसूबे शुरू हुए। इस मंसूबे का मकसद अरबों दरख्त लगाना था ताकि जो माहौलियाती तब्दीलियों के असरात हैं उसे कम किया जा सके। PDM हुकूमत ने भी ये मंसूबा जारी रखा और इसका नाम बदलकर ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा रख दिया। 2021 के बजट में वफाक ने माहौलियाती तब्दीली के लिए तकरीबन 15 अरब रुपए मुख्तस किए। 2022 में ये बजट कम हुआ, 10 अरब हो गए, फिर कम होते होते अब ये बजट 6 से 3.5 और इस साल बजट 2.5 अरब 2.7 अरब रह गया है। इससे हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है। प्रोग्राम में मेरे मौजूद मेहमानों में हुकूमती मौक़िफ़ के लिए इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं, वज़ीर आज़म के ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। फराज मुग़ल साहब तर्जुमान है वज़ीर आला KPK के, आपकी शुक्रगुजार हूँ। फ़ज़ल महमूद साहब मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, सदर हैं खिदमत खल्क़ फाउंडेशन के, और इसके साथ साथ इख्तियार वली खान साहब, सबसे पहले ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। फराज मुग़ल साहब, जो अहम सिचुएशन है उस बारे में पहले अगर इख्तियार साहब आपकी इजाज़त से अगर मैं फराज साहब से ही बात का आगाज़ कर लूँ, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है और जो अफसोसनाक सूरत हाल है, नंबर्स डेड टोल जिस तरह से हमारे सामने आ रहा है, पता चल सका है फराज साहब रेस्क्यू अमल का जो अमल है वो कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? कितने अफराद हैं जो अब तक लापता हैं सर? बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारा ऑपरेशन जो है तीसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पहला मरहला वो था जब सैलाबी सूरत हाल पेश आई तो हमने लोगों को रेस्क्यू किया और बचा रहे थे। उसके बाद
دوسرا مرحلہ کل ہمارا سٹارٹ ہوا تھا، جس میں مکمل زمینی رابطے منقطع ہو چکے تھے، تو اب جتنے بھی خیبر پختونخوا کے زمینی رابطے وہ بحال ہو چکے ہیں۔ اور آج کے دن ہم جو پورا آپریشن کی توجہ ہم نے کی ہوئی تھی، وہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو تلاش کر رہے تھے، اور دیکھا جائے تو 20 سے 25 فٹ مٹی آ چکی ہے علاقوں کے اندر، تو لوگ مٹی کے نیچے ہیں، پتھروں کے نیچے ہیں، تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے مختلف آلات منگوائے ہیں، جس میں پاک فوج بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت نے کچھ آلات ایسے پرچیز کیے ہیں ان دنوں میں، جس سے ہم اگر انسانی جانیں نیچے ہیں تو ان کو تلاش کرنے میں فراز آسانی ہو صاحب، رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اب کہ ابھی بھی تک جو پتھروں کے لاپتہ نیچے لوگ ہیں، موجود ہیں، یعنی ملبے تلے لوگ دبے ہوئے ہیں، اور ان کی جو تعداد مختلف نمبرز گردش کر رہے ہیں، 150 سے 200 کی قریب بتایا جا رہا ہے کہ وہ افراد جو ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ آپ کنفرم کریں گے پلیز اسے؟ جی جی بالکل ہی، جب لاپتہ لوگ ہیں تو ہم کیونکہ فردر لوگوں کے فیملی سے رابطہ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے، یہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب ہی تھی، کیونکہ جب یہ سیلابی صورتحال پیش آئی تو مکمل طور پر زمینی راستہ بھی منقطع ہو چکا تھا اور سگنل بھی یہاں پر نہیں تھے، لیکن ہم ایک فیملی سے رابطہ کر کے معلومات لے رہے ہیں تو لوگ پتہ چل رہے ہیں، لیکن جو یہ ابھی 150-200 کے درمیان جو فگر راؤنڈ اباؤٹ چل رہا ہے، ان لوگوں کی ابھی بھی تلاش جاری ہے۔ بیشتر خاندان تو ایسے ہیں جن کا کوئی بھی ورثہ نہیں بچے ہیں، اور اس لیے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ جن کے ورثہ ہیں تو وہ تو رابطہ آپ کہہ کر رہے لیے ہیں ہیں۔ 1000 کے قریب افراد تھے جو لاپتہ تھے، تو اس میں سے کتنے لوگوں کو ابھی تک ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ تو پھر آسانی ہوگی نمبر سامنے آنے میں سر۔ تقریباً 1000 تھے، ابھی تک جو ہمارے پاس رجسٹر ہیں وہ تقریباً 195 لوگ وہ ہیں جو مکمل طور پر غائب ہیں۔ ہم کوشش کر رہے کیونکہ ابھی تک کہ ان علاقوں کے اندر مکمل سگنل بحال نہیں ہو سکے ہیں، نہ ہی تو یہاں پر بجلی جو ہے وہ بحال ہو سکی ہے۔ ہم نے یہاں پر چیف پیسکو کو کل ہی وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہمارے خیبر پختونخوا یہ بے حکومت شک قیامت صغریٰ کا عالم ہے۔ مجھے یہ فرمائیے، آپ نے کل شکوہ کیا تھا وفاق کی طرف سے مدد نہیں کی جا رہی ہے، آج بیرسٹر سیف بھی وفاق سے مدد مانگ رہے ہیں، بتا سکیں گے کہ کیا مدد درکار ہے؟ اختیار ولی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں تاکہ میسج آپ کا کنوے ہو سکے سر۔ اختیار ولی صاحب بھی موجود ہیں، لیکن مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان کی جانب سے آج ہمیں 3 ٹرک موصول ہوئے ہیں، وہ 3 ٹرک انہوں نے انلوڈ کروائے ہیں ہمارے پی ڈی ایم اے کے دفتر میں، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، اور جو کل بھی ان کے کوئی کل پرسوں ٹرک بھی آنے ہیں، تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وفاقی وزراء آ کر یہ راشن، یہ سامان، امدادی سامان تقسیم کریں، جبکہ گراؤنڈ کے اوپر پچھلے 4 روز کے سے ہماری جو ریسکیو کی ٹیمیں، پی ڈی ایم اے، دیگر ضلعی انتظامیہ کام کر رہی ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اختیار ولی صاحب بھی اپنے پرائم سر منسٹر صاحب کو آپ کو کہیں اس وقت مدد کیا درکار ہے وہ بتائیے تاکہ وہ پہنچ سکے مرکز تک۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی آج واضح طور پر پریس کانفرنس میں یہی بات کی ہے کہ الحمدللہ ہمارا صوبہ اتنا مختار ہے، اتنے وسائل ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ لانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، یہ لائیں، ہر قسم کی مدد درکار ہے۔ اگر یہ بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ لاتے ہیں تو بے شک کریں، ٹھیک، لوگ متاثر، ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے، بے گھر بے سر و سامانی کی حالت میں لوگ ہیں، بالکل آپ کی درست بات ہے، اور اس وقت ایک یونٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، نہ مرکز نہ صوبہ۔ لیکن اختیار ولی صاحب، اگر 3 ٹرکس پہنچے بھی ہیں وہاں پر تو کیوں انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، وہ جو وزراء ہیں وہ جائیں گے اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے سر؟ اس وقت تو ہنگامی بنیادوں پر امداد کی اور جتنی ہو سکے اس کی ضرورت ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کرن ناز صاحبہ، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ میں سیدھا بنیر سے آ رہا ہوں، آپ کی شو میں پہنچنے سے 5 منٹ پہلے میں اپنے گھر پہنچا ہوں۔ احمد فراز صاحب جو ہے یہ پشاور میں بیٹھ کر یہاں سے اندازوں پر اور مفروضوں پر ہی بات کر سکتے ہیں، میں آپ کو آن گراؤنڈ سچویشن بتاتا ہوں۔ کم از کم اس وقت آپ کے پاس جو یہ تعداد بتائی جا رہی ہے نا کہ 300 350 لوگ جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہیں یا وہ وفات پا گئے ہیں، بلیو یو می کہ اس وقت ہنڈریڈز آف پیپل جو ہیں دے آر مسنگ، اینڈ اف دے آر مسنگ مینس دے ہیو بین ڈائیڈ، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔
ایک ایک جگہ سے 4 لوگوں کی لاشیں نکل رہی ہیں ایکسکیویٹر کے ذریعے، ٹریکٹرز کے ذریعے لوگ خود نکال رہے ہیں، لوگوں کی اجتماعی تدفین ہو رہی ہے، کہیں پہ 10 لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے، کہیں پہ 15 لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے۔ ان کے پاس تو نظام اتنا تک نہیں ہے کہ یہ میتوں کو گن سکے، ان کے پاس صرف وہ تعداد ہے جو ہاسپٹل میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگ دفن ہو رہے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ یار دیکھو، یہ سیاست کا تو آج یہ وقت ہی نہیں ہے، اور پھر ڈرٹی پالیٹکس کا تو میں کہتا ہوں یہ موقع ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایک دوسرے پر لان تان سے بہتر ہے کہ بندہ یکجہتی اور یگانگت اور قومی وحدت کا مظاہرہ کرے۔ میں آج گیا ہوں، میں تحریک انصاف کے سٹنگ ایم پی اے کے حجرے میں سب سے پہلے گیا ہوں، اور میں نے ان کو آفر کیا ہے کہ جو چاہیے ہم بھائیوں کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سیاست بعد میں کریں گے، پہلے ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، پہلے اس علاقے کو دو آباد کریں گے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وفاق یہ وفاق وہ، یار میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں پہ کھڑی ہے، آپ کی صوبائی حکومت نے وہاں پر کیا کیا؟ اختیار صاحب اس بات میں نے کی پورے کر دیجیے، کیونکہ یہ تو زیادہ بہتر بات ہے کہ آپ گراؤنڈ سے ہو کر آ رہے ہیں، آپ جب سچویشن دیکھ کر آ رہے ہیں تو کیا ایسا ہی ہے کہ جو امداد وفاق کی طرف سے بھیجی گئی 3 ٹرکس کی جو بات کر رہے ہیں وہ رکوا دیے گئے ہیں، وہ جب وزراء پہنچیں گے وہاں پر تب ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، یا آپ دیکھ کر آ رہے ہیں ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے؟ میڈم میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اختیار ولی صاحب شاید آج پہنچے ہیں۔ ان کو ذرا بتائیں کہ فراز صاحب بات کرنے دیجئے اختیار صاحب سے، میں آپ کی طرف آؤں گی تب آپ جواب دیجئے گا پلیز۔ اختیار صاحب کو بات کرنے دیجئے۔ جی اختیار صاحب۔ سب سے پہلے بات میں آپ کو بتاؤں، وہاں پر راشن خوراک لوگوں کے پاس بہت ہے، راشن کی کمی نہیں ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن والے ہیں، دیگر والنٹیئرز ہیں، بہت سارے لوگوں نے خوراک وہاں پہنچائی ہے۔ جو چیز وہاں پر سب سے پہلے ضروری تھی، میں ایک انسانی جانوں کا ضیاع اور اس کا میں المیہ دیکھ کر آ رہا ہوں، میں قیامت دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جو لوگ منو ٹنوں بڑے بڑے پتھروں کے نیچے دب گئے ہیں اور ان کے پیارے ہاتھ میں چھوٹا سا ڈنڈا لے کر اس پہ کھڑے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر کوئی ہٹا دے کہ پیاروں کی لاشیں یہاں پہ ڈھونڈ سکے۔ یہاں کبھی ہمارا گھر ہوا کرتا تھا، یہاں ہمارے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے، ان کا سکول ہوا کرتا تھا۔ بتا دیجئے کہ نہیں ایسا کیا گیا ہے، ٹرکس نہیں روکے گئے، ایک تو یہ، دوسرا یہ وفاق اس سارے معاملے میں کیا کر رہا ہے؟ سن لیجئے، جب تک این ڈی اے میں نہیں گیا تھا، روڈ ایکسس ان کو وہاں تک تھا ہی نہیں، یہ تو مشکل ایریا میں پہنچ نہیں سکتے تھے۔ بیشنوئی کا انہوں نے شاید نام ہی سنا ہو، میں آج بیشنوئی سے ہو کر آیا ہوں، وہ روڈ وہاں پہ این ڈی اے میں نے کھول کر دیا۔ آپ بھٹی کی بات کریں، آپ قد نگر کی بات کریں، آپ چغرزی کی بات کریں، یہ سارے راستے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے، پاک فوج نے، این ڈی اے میں نے کھول کر دیے ہیں۔ آپ کے میں نے محض وہاں پر اتنے ٹریکٹر دیکھے ہیں 2-4 جگہ پر جو صرف ایک جگہ پہ بلیڈ لگا رہے تھے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں کھڑی ہے؟ آپ کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ سب سے پہلی چیز وہاں پر یہ ہے۔ نمبر 2، بجلی کی ریسٹوریشن ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی اختیار صاحب بعد میں ہوتی رہے گی کہ کون اس وقت کہاں پر کھڑا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی بھی آغاز میں بات درست ہے کہ اس وقت پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سب مل کر وفاق جو کردار ادا کر سکتا ہے، صوبہ جو کردار ادا کر سکتا ہے، لوگوں کی جانیں جو رہ گئی ہیں وہ بچائیں اور جو تکلیف پہ ان کو نکالا جائے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے مسلسل، وہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں اس کے صدر فضل محمود صاحب۔ فضل صاحب، مسلسل ریسکیو آپریشن ہم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کیا سچویشن ہے اس وقت آن گراؤنڈ؟ جس طرح سے ترجمان بتا رہے ہیں یا اختیار ولی صاحب بتا رہے ہیں، وفاقی اور صوبائی حکومت کی طرف سے آپ کو کس قسم کی مدد درکار ہے؟ دونوں موجود ہیں، پلیز بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو بہت زیادہ مشکلات ہے، ایک تو یہ ہے جو روڈز کی بات کی گئی، تو روڈز پوری طرح ابھی تک بحال نہیں ہے، اور ملبہ جو ہے وہ مسلسل کچھ گھروں سے باہر لوگ پھینک رہے ہیں اور ان کو ایک مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے روڈ جو ہے دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمیونیکیشن کی دوسری ذرائع، موبائل نیٹ ورک کہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک طرف جو فلاحی ادارے وہاں آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، باقی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، اور جو لوگ ابھی مسنگ ہے ان کی معلومات یا باقی جو ایک دوسرے کے ساتھ لوگ ملنا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو ایک بہت بڑا ایک مشکل
موبائل نیٹ ورک کی وجہ سے بھی ہے. بجلی کو تو خیر ہم یہ بتائیں گے کہ چلے بجلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی اس پہ کام کیا جا سکتا ہے کہ اس کو بھی فوری طور پر بحال کرنے کی کام کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ابھی تک ایک تو پانی کے ذرائع پہلے سے ہم ختم ہو گئے، لیکن جو کچھ نہ کچھ پانے کے ذرائع تھے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ پانی ناپید ہے. فضل صاحب جن ایریاز کی آپ بات کر رہے ہیں سر، یہاں پر موبائل کمیونیکیشن سرے سے موجود ہی نہیں ہے یا اس ڈیزاسٹر کے بعد منقطع ہوا ہے رابطے؟ یہ ڈیزاسٹر کے بعد منقطع ہوا ہے، پہلے سے موجود تھا، ڈیزاسٹر کے بعد جو ہے وہ منقطع ہے. میں خود ابھی 3 دن وہاں رہا ہوں، ابھی میں پہنچا ہوں، تو مجھے بھی اتنی دقت ہوئی کہ مجھے اپنی فلاحی کام کے لیے جو میرے اپنے ساتھیوں سے رابطہ تھا، ان کو کچھ جو امدادی کام ہے ان کو وہاں پہنچانا تھا، تو اس وجہ سے یعنی بہت مشکل پیش آ رہی تھی اور ہم کوئی کام جو ہے کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے تھے اس کی وجہ سے. سر کل رات بھی جس طرح سے اب مزید بارشوں کی بھی پریڈکشن ہے، کل رات بھی بہت زیادہ بارش ہوتی رہی، تو پھر یہ اطلاعات بھی آئیں کہ غالباً آپ کا ایک ریسکیو اہلکار شہید ہوا ہے. کہاں حادثہ پیش آیا، کیسے؟ جی یہ ظہور صاحب تھے پیشونے گاؤں میں، اور انہوں نے یہ چونکہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے تو یہ وہاں کے لوگوں کو نکال رہے تھے، مسلسل ان کی کوشش کر رہے تھے، تو آخرکار چونکہ بہت زیادہ پانی بہت زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ خود اپنی جان گوا بیٹھے، لیکن انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ باقی لوگ جو ہے وہ مشکل میں رہے. اچھا فضل صاحب، جس طرح سے ہمارے پاس نمبر آف پرسنز بتایا جا رہا ہے جو رپورٹ ہو رہے ہیں، جو رپورٹ نہیں ہو رہے، وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے، اور ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ چلے گئے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو کیا ایسی سچویشن بنی ہے آپ کے پاس کہ بچے فیملی کے آ رہے ہوں، اور اگر آ رہے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا کر رہے ہیں؟ جی مجھے کل ایک بندہ ملا اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے لوگ جو ہے مسنگ ہے، اور مسلسل وہ کبھی ہسپتال کی طرف جا رہا تھا، کبھی اپنی گھروں کی طرف جا رہا تھا، لیکن ان کے لوگ جو ہے ابھی تک نہیں ملے. اسی طرح باقی لوگ بھی، بہت سے لوگوں کی رپورٹ ہے کہ وہ مسنگ ہے، اور وہ ابھی تک ملبوں کے تلے یا تو دبے ہوئے ہیں یا پانی میں بہہ کر کہیں دور چلے گئے ہیں، لیکن اپنے پیاروں تک اور اپنے رشتہ داروں تک ان کی پہنچ ابھی نہیں ہے کہ ان کی لاشیں کم سے کم ان کو مل سکے. تو ایک حالات ابھی سچویشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے ابھی تک. میں دوبارہ آتی ہوں آپ سے، میں بیسکلی پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ جن بچوں کے اگر پورے کے پورے خاندان ہی اس سانحے کا شکار ہو گئے تو پھر ان بچوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، ان بچوں کی اگر آپ کے پاس نمبرز آ رہے ہیں تو وہ ابھی کتنی تعداد ہے؟ میں دوبارہ آپ سے آ کر معلوم کرتی ہوں. فراز صاحب مجھے یہ فرمائیے گا، وزیر اعلیٰ صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ایک مارکیٹ کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ بنیر میں جو حالات کے ذمہ دار ہیں وہ یہ غیر قانونی مارکیٹ ہے، اگر اس مارکیٹ کو ہٹا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا تو سچویشن یہ نہ بنتی. تو سر یہاں پر پھر سوال یہ ہے کہ 13 سال سے آپ کی حکومت ہے یہاں پر، کیوں نہیں مارکیٹ کو کلیئر کیا گیا، اس راستے کو کلیئر کیا گیا؟ کس کی ہے یہ؟ کیونکہ حکومت تو آپ کی ہے وہاں پر. سب سے پہلے تو میں اختیار ولی صاحب کو جواب دینا چاہتا ہوں. جس طرح یہ کہہ رہے کہ میں ابھی پہنچا ہوں اور اپنے گھر اور وہاں سے آ رہا ہوں، تو محترم آپ شاید پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر ہوں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پچھلے 2 دنوں سے ان علاقوں میں ہے، اور جس ٹائم سیلابی صورتحال پیش آئی خیبر پختونخوا کے ان اضلاع میں، تو اگلے 4 گھنٹوں کے اندر ہماری پوری ٹیم، ایک ہوتی ہے سرکاری ٹیم، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ ٹیم. وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک طرف سرکاری ٹیمیں موو کرے، دوسری طرف اپنی پرائیویٹ ٹیم. میں شاید میں وہ بندہ ہوں جو کہ میں وزیر اعلیٰ صاحب کے ذاتی پیسے اٹھا کر وہاں پر پہنچا، اور وہاں پر میں نے پرائیویٹ مشینری ہائر کی، سرکاری مشینری کے ساتھ ساتھ سارے روٹس کے اوپر کام کروایا. اور میں اس وقت ابھی بھی بنیر کے اندر موجود ہوں، فقط جہاں ہمارے اسپورٹس منسٹر اس کے گھر کے میں بیٹھا ہوا ہوں. اور جناب دوسری آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا ہے سامان اور یہ ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آج گئے تھے تو کتنی لوگوں کی مدد کر کے آئے ہیں، کتنا سامان آپ دے کر آئے ہیں، کتنی فیسلٹیز دے کر آئے ہیں؟ یہ کیا کہ ہم مشورہ کریں گے، ہمارے وزراء آئیں گے، آپ اپنے ساتھ کیا لے کر؟ میں ایک چھوٹا سا ایک کارکن ہوں. میں اس بات کے جواب لے لیتی ہوں، آپ مجھے مارکیٹ کے حوالے سے بھی بتا دیجئے. جی مارکیٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، دیکھا جائے تو جب ثانیہ سوات ہوا تو ثانیہ سوات کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا. سوات کے اس مقام سے لے کر پورے خیبر پختونخوا میں آپریشن جاری تھا، اور سب سے بڑا آپریشن ہم نے اپنے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا، جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ ہے. ہم نے جو بھی سندھ کے کنارے
दुकानें थी, घर थे, सबको मिसमार के, इसलिए कि हमें पता था कि इस किस्म के सैलाबी मुझे ये भी फरमा दीजिए, कल आपकी हुकूमत की तरफ से जब ये डिजास्टर हुआ उसके बाद यौम सोग का ऐलान किया गया, कौमी परचम सरनेगू रखा गया, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आप लोगों का जलसा वगैरह हो रहा था, कन्वेंशन हो रहा था, वो मुलतवी नहीं हुआ। पीटीआई कोहिस्तान की तरफ से पार्टी सदर आपके जुनैद अकबर साहब और स्पीकर केपी असेंबली वहां पर मौजूद थे। हालांकि जुनैद अकबर साहब का ताल्लुक, अपना ताल्लुक जो है वो मालिकन डिवीजन से है, बाबर सवाती साहब उनका अपना ताल्लुक मानसहरा से है, दोनों जगह दर्जनों शहरी शहीद हुए हैं। सर, आप लोगों ने एक अपना कन्वेंशन मुलतवी नहीं किया? देखा जाए तो मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमारी पार्टी के किसी भी बंदे ने अगर कोई कन्वेंशन की है तो मैं इसकी मुजम्मत करता हूँ, और सरासर ज्यादती की है, जुनैद अकबर ने की है या बाबर सलीम सवाती साहब ने की है, ये इंतहाई गलत इक़दाम किया है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी पार्टी मौजूद है और वो पार्टी के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब इख्तियार साहब, 2022 में हमने ऐसी तबाही देखी थी, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में जिस तरह से सैलाब आ रहे हैं, इस बार खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ है, सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी जानों से चले गए हैं। लेकिन अगर मैं माहौलियात का बजट देखती हूँ तो अब ये कम होते 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 अब 2.7 अरब पर आ गया है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फंडिंग भी आधी कर दी है। आप नहीं समझते कि ये ऐसे वक्त में गैर संजीदगी का आलम है हुकूमत का, कि जिस वक्त हम वल्नरेबल हैं, सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, सबसे ज्यादा खतरे में है हमारा मुल्क, उस वक्त हमने बजट ही कम कर दिया? देखिए, एक तो ये मोहतरम ये तर्जुमान साहब हैं सूबाई हुकूमत के, कल तक तो बैरिस्टर सेफ थे, अब ये है मुझे नहीं पता, ये इनको बताएं, मेरा इनको मशवरा है कि ये सर्किट हाउस से जरा बाहर वजीर आला के तर्जुमान है फराज वजीर आला साहब, हुकूमत के तर्जुमान है, दोनों वजीर आला साहब और ये जरा बाहर निकलें और ये जरा हल्के में फिरें, इनको पता लग जाएगा कि वहाँ पे लोगों के मसाइल क्या। मैं आपको बताऊं, अगर आप बुनीर में हैं तो आप सुन लीजिए कि आपका डेथ टोल जो आप बता रहे हैं उससे कई गुना बड़ा है। 1000 लोगों से ज्यादा लोग जो हैं वहां पर वफात पा चुके हैं। आपके पास अभी ये डेटा है ही नहीं, आप अभी वही सैकड़ों में बात कर रहे हैं और सैकड़ों लोग वहां पर मिसिंग हैं। फराज साहब बात करने दीजिए, वो आपको बड़ी खामोशी से सुनते रहे। इनको ये अभी नए आए, अभी सीखेंगे ना, ये इनके मीडिया के क्या तौर तरीके उस पर बैठने की, क्या उसके क्राइटेरिया होता है, उसकी क्या अतवार होते हैं। खैर है, मुझे कोई गिला नहीं है इनसे। आपको जो लोग मिसिंग हैं तो आप समझ लें कि वो फौत हो चुके हैं। आप इस वक्त, मेरा आपको मशवरा है कि आप अपना बर्डन शिफ्ट करें किसी पे भी, हम पे करते हैं, किसी और पे करते हैं, क्लाउड बर्स्ट पे करते हैं, कर दें। लेकिन एक बात आपको बताऊं, आप हुक्मरान हैं और आपके पास वसाइल बहुत है। आपके पास तो इतने वसाइल हैं कि आप कहते थे बजट की बात, ये कहते हैं हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम वफाक को और पंजाब को और पता नहीं किस किस को कर्ज देने के लिए तैयार हैं। वो इस्तेमाल करें, वो इस कौम पे लगाएं। ये रास्ता मुझे सेगमेंट क्लोज करना है, मुझे प्लीज मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। हमने बजट के साथ क्या किया? अच्छा, बजट की बात, मेरी बात सुने। क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं ना, तो जहां पर 13 साल से इनकी हुकूमत है, पहले इनके वजीर आला परवेज खटक साहब थे, फिर महमूद खान थे, आज अली अमीन है। मेरी ये बात आज बुनीर के लोग और स्वात और मलकंड के लोग सुन रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपको दुनिया बता देगी। ये खुद डिफॉरेस्टेशन में इन्वॉल्व हैं, ये जंगलात काटते हैं, ये टिम्बर माफिया के लोगों को इन्होंने जंगलात का वजीर बनाया हुआ है। सर वो क्या करें, वो छोड़े ना। मैं तो आपसे पूछूं इख्तियार साहब, 15 अरब से बजट आप 2.7 अरब पर लेकर आ गए, ऐसे वक्त में जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, विफाक क्या कर रहा है? किस चीज का बजट आप बता रही हैं? ये जो वजारत माहौलियात का है, मौसमियाती तब्दीली का है, उसका बजट 15 अरब से हम 2.7 पर ले आए। दरख्त जिन्होंने लगाने थे, तहकीकात करनी थी, उनका अपना बजट तो देखें। मैं उसके बारे में आई एम नॉट अपडेटेड कि इस तरह की कोई कमी हुई है। मैं इसलिए उस पर कोई बात आपको नहीं बता सकता। मैं उसकी अपडेट लेकर आपके साथ कल या परसों जो भी प्रोग्राम हो, मैं उसको आपको उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर आपके अपने जंगलात हो, नेचुरली
आप उसको ही काटना शुरू कर दें और आप टिम्बर माफिया को जंगलात का वजीर बनाएं, तो फिर तो यही सो सॉरी टू कट यू इख्तियार साहब, मुझे ब्रेक लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद। बहरहाल ये एक ऐसा वक्त है और ऐसी मुश्किल और आजमाइश हम पर पड़ी हुई है कि इस वक्त सबको एक साथ होकर लोगों की जानें बचाने की कोशिश करनी चाहिए बगैर किसी पॉलिटिक्स के। एक ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो लाहौर में कुछ अजीबोगरीब वाक़या हुआ है जिसकी FIR हो गई है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। अमेरिका ने भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल करते हुए नई दिल्ली का 25 से 29 अगस्त तक तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया है। ये फैसला अमरीकी और रूसी सदर की मुलाकात के बाद सामने आया है, जिसमें ट्रंप प्यूटन को यूक्रेन जंग बंदी के लिए कायल नहीं कर सके। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि अगर ट्रंप प्यूटन अमन बातचीत नाकाम रहती है तो अमरीका भारत पर इजाफी टैरिफ आयद करेगा। फिलहाल भारत को 50% टैरिफ का सामना है, जो अब मजीद बढ़ने का खदशा है। मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात की मनसूखी भी इसी गुस्से का इजहार है। अलास्का में 2 बड़ी ताकतों के सरबराहान की मुलाकात के बाद तफसीलात आ रही हैं सामने। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं को फ़ोन पर बताया कि अगर यूक्रेनी सदर डोनबास का इलाका मुकम्मल तौर पर रूस के हवाले करने पर रजामंद हो जाएं तो अमन मुआहदा हो सकता है, लेकिन यूक्रेनी सदर ने इससे इनकार कर दिया है। पीर को वाशिंगटन में दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात तय है और कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप यूक्रेनी सदर को कायल करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता है तो इसे बिलाशुबा रूस की जीत ही कहा जाएगा। इस वक्त रशिया ने यूक्रेन के तकरीबन 20% इलाके पर कब्जा किया हुआ है। प्यूटन इन तमाम इलाकों को रशिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और बाद में यूक्रेन का हिस्सा बने, जिनमें क्रीमिया समेत कई इलाके शामिल हैं। यूक्रेन अगर रूस को मुतालबे के मुताबिक इलाके दे देता है और नेटो में शामिल नहीं होता तो जिस बुनियाद पर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था वो इसमें कामयाब हो जाएगा। फिर ट्रंप या किसी भी आलमी रहनुमा की जंग बंदी के दावे बेमायनी होंगे। इस सूरत हाल में नाज़रीन, मगरबी मीडिया ने जो कुछ कहा वो दुरुस्त साबित हो रहा है। कल वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि सदर ट्रंप ने प्यूटन से मुलाकात के बाद यूक्रेन में सीज फायर का मुतालबा छोड़ दिया है। साथ ही अखबार में एक अमरीकी तज्जियाकार ने लिखा कि ट्रंप प्यूटन समिट तबाही नहीं बल्कि अमरीकी हार था। मशहूर बरतानवी जरीदे द गार्जियन ने लिखा, रशिया जुबिलेंट आफ्टर प्यूटन लीव्स ट्रंप समिट विदाउट मेकिंग कंसेशंस। BBC उर्दू ने हेडलाइन लगाई है कि अलास्का में ट्रंप और प्यूटन की बेनतीजा मुलाकात ट्रंप की डील मेकर की शोहरत के लिए धचका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन लगाई कि ट्रंप ने प्यूटन के मुज़ाकरात के रास्ते की हिमायत की है, यूक्रेन की तेज़ी से जंगबंदी की उम्मीदों को ख़त्म किया है। 2022 में यूक्रेन और रूस जंग के आगाज़ के बाद कल अमरीकी सदर और रूसी सदर की पहली मुलाकात थी। अलास्का में हुई इस अहम मुलाकात के बाद और भी कुछ अहम और गैर मुतवक्के और गैर रिवायती हुआ। व्हाइट हाउस की रिवायत के मुताबिक गैर मुल्की सरबराहान से मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें अमूमन अमरीकी सदर ही ज़्यादा बात करते हैं और वो गुफ्तगू पर हावी भी नज़र आते हैं। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसका आगाज़ रूसी सदर प्यूटन ने लंबी तकरीर से किया और सदर ट्रंप बिना कुछ कहे खामोश खड़े सुनते रहे। अलास्का, जहाँ ये तारीख़ी मुलाकात हुई, इसकी एक बड़ी दिलचस्प तारीख़, ये इलाका 150 साल पहले रूसी मिल्कियत था, जिसे 1867 में $72 लाख में अमेरिका ने रूस से ख़रीदा था। इसी तारीख़ी हवाले से BBC ने तंज़िया लिखा है कि अगरचे अलास्का अमरीकी इलाका है, लेकिन प्यूटन यहाँ ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आए, जैसे कि उनके एहलकार याद दिला रहे हों कि ये इलाका कभी रूसी अमरीका था, जिसे 19वीं सदी में अमरीका को बेच दिया गया था। अमरीकी सदर इस अहम मुलाकात से पहले इंतहाई सख्त बयानात दे रहे थे और दावे कर रहे थे कि प्यूटन जंग बंदी के लिए तैयार हैं क्योंकि वो ट्रंप से पंगा नहीं ले सकते। अगर प्यूटन ने तनाज़े को ना रोका तो मॉस्को को माशी तौर पर सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भी ट्रंप ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन ट्रंप फिर भी रूसी सदर को कायल नहीं कर सके, बल्कि ट्रंप ने अमन मुआहदे के बजाय मुकम्मल जंग बंदी के रूसी फार्मूले की हिमायत की है। देखते हैं कल अमरीकी सदर का रवैया ज़ेलेंस्की के साथ भी वही रहता है जो प्यूटन के साथ नजर आया, या ताकतवर और कमज़ोर का फ़र्क हमें फिर से बड़ा वाज़े तौर पर नजर आता है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए ना, के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। लाहौर का इलाका है गुलबर्ग, इसके स्टूडियो में कुछ उरिया लिबास पहनकर वीडियोस बनाई गई हैं
اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ویڈیوز پر سوشل میڈیا پر آئی ہیں یہ منتظمین نے خود وائرل کی ہیں. اس میں کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جنہیں ٹی وی پر تو نہیں دکھایا جا سکتا. پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے, مرکزی ملزم سمیت کئی افراد کو گرفتار کیا ہے. چند دن پہلے کراچی سے بھی مبینہ طور پر کچھ نازیبہ اسی طرح کی ویڈیوز آئی تھی سامنے. پاکستان میں فحش محفلوں کا ہونا یہ انتہائی حیران کن ہے. حکومتوں کو اس پر پالیسی ضرور بنانی چاہیے. بچوں کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے. فیصل کامران صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈی آئی جی آپریشنز ہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب. یہ جو ویڈیوز آئی ہیں سامنے کچھ مبینہ طور پر, جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا, کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں, ذرا اس بارے میں بھی بتائیے گا. اور کچھ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ خواجہ سرا تھے جن کی یہ پارٹی تھی, یا کیا تھا سلسلہ, اس بارے میں بتائیے گا. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمارا موقف اس میں لیا. ہمیشہ دوسرا ورژن جو پولیس کی طرف سے ہوتا ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ضرور پبلک تک لے کے آیا جائے. اس طرح ہوا کہ ایک ویڈیو کل صبح ایک ویڈیو آئی جس میں ایک مشہور شخصیت ہیں ماریا بی, ان کی طرف سے یہ باتیں کہی گئی تھیں کہ ایسا کوئی ایونٹ ہوا ہے اگست میں کہیں پہ, اور یہ لاہور میں کہیں ایونٹ ہوا ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ گئے ہیں, اور قابل اعتراض قسم کا اس کے اندر کوئی فوٹو شوٹ ہوئے ہیں یا پرفارمنسز ہوئی ہیں, اور اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ ہمارے اسلامی ایک ملک میں جو کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, اور اس کی اجازت کس طرح ملی اور یہ کیسے ہو گیا. تو اس کے اوپر فوری طور پہ چیک کرایا گیا. جو بھی کوئی ایونٹ یا اس طرح کی چیزیں آرگنائز کرنی ہوتی ہیں, کوئی آپ نے ایوارڈ سیریمنی بھی کسی ہوٹل میں جہاں پہ پبلک نے آنا ہے, جہاں پہ لوگوں کو آپ نے انوائٹ کرنا ہے, اس کے لیے اوبیسلی انتظامیہ کی اجازت لی جاتی ہے ہمیشہ. یہ ایک ایونٹ تھا, اس کو فوری ہم نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ کہاں پہ ہوا ہے. وہ ٹریس آؤٹ ہوا کہ ایک پرائیویٹ اسٹوڈیو ہے جہاں پہ جس طرح بہت سارے ماڈلنگ کے شوٹس یا برائڈل شوٹس اس طرح کی چیزیں جہاں پہ ہوتی ہیں, اس کو ہائر کیا گیا, ان کی سروسز کو 12 گھنٹے کے لیے بک کرایا گیا. وہاں پہ پھر بہت سارے ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے لوگ آئے, اور وہاں پہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں, اور جس کو بعد میں سوشل میڈیا پہ بھی آئیں. بہت جو لوگ 30-40 لوگ 50 لوگ وہاں پہ موجود تھے, ان کی طرف سے بھی اسی تصاویر لگیں جو کہ انتہائی قابل اعتراض تھیں. اور اس کے کچھ کلپس بڑے چند سیکنڈ کے, کوئی 20-30 سیکنڈ کے اندر وہ جو ویڈیو کلپ کل وائرل ہوا تھا ماریا بی کا, اس کے اندر دکھائے بھی گئے تھے. تو وہ ہمارے جو ایک ملک ہے اس کے قوانین کے اور ان کے بالکل منافی تھے. بہرحال اس کو جیسے ہی ہم نے وہ جگہ کو ٹریس آؤٹ کیا کہ یہ کیا ہوا, تو وہ پتہ لگا فردر کہ ایک ایسا پرائیویٹ اسٹوڈیو جس کو ہائر کیا جاتا ہے ایک شخص کی طرف سے جو کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے ہے, وہ ہائر کرتے ہیں اس کو 12 گھنٹوں کے لیے, اور اس کے اندر پھر وہ شوٹنگ کی آڑ میں یا وہ آرٹس کی آڑ میں بہت ساری ایسی پرفارمنسز اور میوزک اور وہ ایسی چیزیں کی گئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں پہ. اب اس کے اندر انوالومنٹ کس کی آتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جو اس کے اندر بالکل 5 گرفتاریاں ہوئیں. اس کے اندر جس کا وہ اسٹوڈیو تھا اس کو بتانا چاہیے تھا, وہ رسپانسبل ہے اس چیز کا, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی, اس کا جگہ ہائر کی گئی اور اس کے اندر اگر ایسا ہی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو پولیس کے نوٹس میں لانا چاہیے تھا. اگر اس وقت اس کو نہیں پتا تھا تو اگلے دن بتا دیتا, اس کے بعد ایونٹ کے بعد بتاتا کہ جی یہ میرے ساتھ یہ ہائر کی گیا میرا اسٹوڈیو, اور اس کے بعد اس کے اندر یہ چیزیں ہوئی. نہیں بتایا گیا. ان کی مینجمنٹ, ان کے ڈی جے, ان کے اسٹیج کے ڈائریکٹر, وہ جو بھی وہاں پہ سٹاف ہوتا ہے سارا, وہ اس کے اندر اوبیسلی انوالوڈ تھا, اور وہاں ان کے سامنے یہ چیزیں. اس کے علاوہ یہ جنہوں نے آرگنائز کیا تھا ان کو گرفتار کیا گیا, اور اس تقریب کا مقصد کیا تھا سر, مقاصد کیا تھے اس کے پیچھے؟ دیکھیں اس وقت کی انویسٹیگیشن کے مطابق ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی طرف سے کو آرٹس کی آڑ کے اندر ایک انتہائی اریاں قسم کے لباس اور اس طرح کی پرفارمنسز وہاں پہ تھیں. اس کا مقصد فردر کلیئرٹی اس میں آ جائے گی کہ اس کے پیچھے کوئی ہڈن ایجنڈا ہے, اس کے پیچھے کس چیز کو, کس موٹیو کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے. اس کے اندر جو پرفارم کر رہے تھے لوگ, جو اس کے اندر آپ کو کچھ تصاویر میں بھی نظر آئیں گے, وہ لوگ جو اس کے اندر پرفارم کر رہے تھے اس میں سے بھی 2 لوگ پکڑے گئے. وہ دونوں خواجہ سرا کمیونٹی سے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اس کو اپنی جگہ دی, وہ 3 لوگ بھی اریسٹ ہوئے, اور جو اسٹیج کا ڈائریکٹر تھا یا ڈی جے تھا جس نے وہ پورے, جس کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئیں, تو وہ بھی اس کے اندر انوالو ہیں. جنہوں نے اس کو ہائر کیا, جس کی طرف سے پیمنٹ ہوئی, اس کا ایڈریس بھی آ گیا ہمارے پاس کہ پیمنٹ فلاں شخص فلاں خواجہ سرا نے یا جو بھی وہ ہے اس نے کی. اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کا نام بھی ایف آئی آر میں درج ہے. ایف آئی آر کے اندر 3 مین کیریکٹرز لکھے ہوئے ہیں. فیصل صاحب
خبریں آ رہی ہیں کہ عدالت نے اس کیس میں گرفتار جو ملزمان ہیں ان کو مقدمے سے خارج کر دیا کیونکہ جو پروسیکیوشن پولیس کی جانب سے کی گئی اس میں کسی گواہ کا بیان ہی شامل نہیں تھا. اسے بھی ذرا کنفرم کر دیجیے گا. جی میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میجسٹریٹ کے سامنے جس طرح ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر آپ نے کورٹ آف لاء میں پیش کرنا ہوتا ہے ملزمان کو, اور اس کے اندر 5 دن کے ریمانڈ کی ریکویسٹ کی گئی عدالت سے کہ یہ لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں. یو ایس بی پیش کی گئی کہ یہ تمام ہمارے پاس مٹیریل ہے جس میں یہ لوگ انوالوڈ ہیں, ہمیں ان کی ریمانڈ چاہیے, ان کا 5 دن کا آپ دیں گے تو ہم ان سے باقی ساری لوگوں کو بھی ٹریس کریں گے, اور ساتھ ساتھ وہ مٹیریل, وہ کیمرے, وہ جو تمام اندر چیزیں ہوئی اس کے ثبوت ہم سارے نکالیں گے. تو اس کے اوپر میجسٹریٹ صاحب نے اس کو ایک دم ہی ڈسچارج کر دیا, جو کہ جس کے خلاف ہم کل اس میں اپیل میں بھی جائیں گے, سیشن کورٹ میں بھی جائیں گے. پروسیکیوٹر کو بھی ہم نے کانٹیکٹ کیا کہ یہ 5 لوگ غلط طور پہ ڈسچارج ہوئے ہیں, اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. ان کے ڈسچارج کی سے یہ کل جب ہم اس کو چیلنج کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو وہ اس میں بھی کچھ بہتری آئے گی, اور لیکن جو پورا مقدمہ ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. اس کے اندر ہم نے جو 40-50 لوگ لکھے ہیں جو نامعلوم ہیں ابھی, اور اس میں سے گریجولی ہمیں لوگوں کی انفارمیشن آنا شروع ہو گئی. وہ ساتھ ساتھ آنا ہمارے پاس جیسے ہی آتے ہیں وہ سارے اس کے اندر روپن ہوں گے, اور جس کا جو رول تھا اس کے مطابق اس کو انشاءاللہ قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے. جی بالکل سر, دیٹس گریٹ. سر پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی اس میں بتایا گیا کہ 50 سے 60 کے قریب لوگ تھے یہاں پر, تو ان کی شناخت ہو سکی ہے؟ اور ایبسلیوٹلی سر جب اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز ہوتا ہے جہاں پر اتنے لوگوں کو آنا ہو تو اس کی پھر ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتی ہے, اس کے ٹکٹس کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے, تو یہ والی ساری چیزیں آپ نے معلوم کی, اس کے بارے میں کچھ پتا چلا آپ کو؟ بالکل, یہ کل کی یہ جو دیکھیں یہ ایک پرائیویٹ ایونٹ تھا, بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا, جیسے کسی نے اگر کوئی پرائز ڈسٹریبیوشن بھی کرنی ہے کسی بڑے ہوٹل میں, پی سی, میریٹ, اس طرح کی کسی جگہ پہ کسی نے پرائز ڈسٹریبیوشن بھی کرنی ہے جہاں پبلک نے آنا ہے, ہمیشہ اس کی پرمیشن لینی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی یہ ایونٹ ہوا بڑا سیکریٹلی اس کو کنڈکٹ کیا گیا. اس کے لیے جو سوشل میڈیا پہ اسپیسیفک لوگوں کو اس کی اطلاعات دی گئیں تھرو سوشل میڈیا, اس کے اپنی جو لوگ تھے جو اس کو فالو کرتے تھے, انسٹاگرام کی پوسٹ پہ اس کو ایڈورٹائز کیا گیا ہلکا پھلکا, اور اس کے اندر وہ جو کنسرن لوگ تھے ٹرانسجینڈر کمیونٹی پرائمریلی, یا کہا جاتا ہے جیسا LGBTQ کمیونٹی, وہ اس کے مین ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ تھی. وہاں پہ یہ لوگ آئے, وہاں انہوں نے یہ ایونٹ سیکریٹلی ہولڈ کیا. پولیس کو جب یہ پتہ لگا ہے تو فوری طور پہ ایکشن بھی لیا. اس کے اندر ان کے موٹیوز ابھی کلیئر ہونا باقی ہیں. اس کے اندر جتنے پارٹیسپینٹس تھے, کون کون تھے, کیا ایج گروپس تھے, کیوں آئے تھے, کون سپانسر کر رہا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو, وہ بھی دیکھنا ضروری ہے. اس کے اندر یہ ساری چیزیں بھی آئیں گی. پولیس ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے جہاں پہ پنجاب پولیس نے بہت سارے کام کیے ہیں, تحفظ مرکز جیسا انیشیٹو بہت بڑا وہ بھی چل رہا ہے تاکہ ولنریبل سیگمنٹس کو بھی ہم انکلوڈ کریں سوسائٹی میں. اور سر یہ جو آپ ایکشنز لے رہے ہیں اس پر حکومت آپ کے ساتھ ہے, اس میں آن بورڈ ہے ساری سچویشن پر؟ اس ساری چیز کو مین ڈرائیونگ فورس اس کے اندر سب سے پہلا نوٹس اس میں پنجاب گورنمنٹ کا تھا. جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی اس کے اوپر بڑی سخت سوال ہوئے ہم سے کہ یہ کس طرح ہو گیا, اور کیونکہ پھر جب یہ ساری چیز کلیئر کی ہم نے کہ نہ اس کی کوئی پرمیشن تھی, یہ بڑا سیکریٹلی ہولڈ کیا گیا ایک جگہ پہ, اور اس کے اوپر ہم نے FIR بھی دی, ہم بندے بھی پکڑ رہے ہیں, اور مزید اس کے اندر گرفتاریاں بھی باقی ہیں. اور جو ان 5 لوگوں کو ڈسچارج کیا گیا ان کے خلاف ہم اپیل میں جا رہے ہیں اس ڈیسیژن کے خلاف سیشنز کورٹ میں, اور انشاءاللہ یہ جیسے ہی فردر ثبوت ہم ساتھ لگا کے وہ دیں گے تو کیس پولیس کہ آپ اس معاملے کی سنجیدگی کو, اس کی نوعیت کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں, اور اگر عدالت نے جن ملزمان کو چھوڑ بھی دیا ہے آپ دوبارہ اپیل میں جا رہے ہیں تاکہ ان کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا جا سکے کہ یہ معاشرے کے لیے اس طرح کے ایونٹس ہونا, پرائیویٹ پارٹیز ہونا کتنے زیادہ نقصان دہ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل کامران صاحب. پروگرام میں آپ سے وقت بھی ختم ہو گیا ہے. ناظرین سے انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.